پھر فرمایا اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور وہ جمعے کی شام جال ڈال دیتے، اتوار کی صبح نکال کے کہتے ہم نے تو نہیں کیا کچھ، یہ تو خود ہی آ گئی. بھئی جال کس نے ڈالا تھا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. تو ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ، ذلیل ہونے والے. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ اور نصیحت بنا لیا. تو تقوی کا جائزہ لیجئے کہ اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے. کوئی سمجھدار انسان مذاق نہیں اڑایا کرتا، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے. کسی کی شکل کا، کسی کے لباس کا، کسی کے بولنے کے انداز کا، کسی کے منہ سے نکلنے والے کوئی غلط لفظ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے. اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا. بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا بھی کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہوگی. صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ اثرات، اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے. کچھ چیزیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں ہوتی، جب دیکھتے ہیں سبھی پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ناپسندیدگی کا عنصر نکل جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا. تو ان کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا. یاد رکھیے آزمائشیں اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر عبودیت کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش کو کتنا قربان کر سکتے ہیں. تو یہ بات انہیں بڑی گراں گزری. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوال پہ سوال شروع کر دیتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ ٹل جائے. حالانکہ جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے، وہ کیسے ٹل سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل بھی سوال پہ سوال کریں گے تاکہ انہیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، لیکن بالآخر انہیں کرنی ہی پڑی. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. خود نہیں دعا کی، موسیٰ سے کہا آپ دعا کرو. آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے، خود نماز نہیں پڑھیں گے، خود دعا نہیں کریں گے، لیکن ہر دوسرے شخص کو کہیں گے دعا میں یاد رکھیے، ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے. یعنی اتنا تکیہ کلام ہو گیا ہمارا. کیا ہم خود بھی اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی سوچنا چاہیے. اور جتنی دفعہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کیجیے، اتنی دفعہ دعا ہی کر لیں خود. یعنی بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ہی کہہ دیں جو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے. تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو. یعنی بات سنتے ہی مان لو. فرشتوں کی صفت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس جو حکم ملتا ہے دوڑ پڑتے ہیں. صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے. ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے ہیں اور بہت مانتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیا جاتا. میں نے پوچھا یہ ہیں کون، یعنی جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا، اتنے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرتے تھے. لیکن بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہدایات ملی، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا
تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. دوبارہ وہی بات کہی کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے, اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر آ گئے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو, وہ ہمارے لیے بیان کر دے, کھول کے بتا دے وہ کس طرح کی ہے. بے شک سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. یہاں انشاءاللہ کہہ دیا, اسی وجہ سے پھر وہ گائے مل بھی گئی ان کو, جو بڑی بھاری قیمت دے کے لینی پڑی. موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سوالوں سے اکتائے نہیں, یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ بس میں مزید نہیں بات کروں گا. جو وہ پوچھتے گئے بتاتے گئے. کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو, صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو, خوبصورت بھی ہو. کہنے لگے اب تم حق لائے ہو. یہ کیا مزید کوئی سوال رہا نہیں تھا. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی بار ہی حق بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو, لیکن یہ ان کی جہالت تھی کہ وہ ان کو حق نہیں لگا, لیکن اپنی حجت بازیوں کے بعد جو بات سامنے آئی اب ان کو حق محسوس ہوئی. تو جب انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنایا تو پھر مشکل میں پڑ گئے. جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی سوال کر کر کے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی, مزید شرائط بتاتے گئے. یہ گائے کیوں نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے کوئی آفت آ جائے گی, کوئی مصیبت پڑ جائے گی, کیونکہ ان کے دل میں گائے کی تقدس, اس کے احترام کا خیال تھا. تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا. انہی دنوں ان کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا. تو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی, لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر انہوں نے آگے انہیں بتایا کہ تم اس گائے کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کے جسم پہ مارو. تو ایسا ہی کیا گیا. تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا. تو یہ گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان توہمات سے نکلے, جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو خوشی سے کرے, کبھی نقصان نہیں ہوگا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ اللہ کی نشانی تھی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں, یا ان سے بھی زیادہ سخت, پتھروں سے بھی سخت. اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے, اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو. یہاں دراصل 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو 3 طرح کے انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پہلی قسم کے پتھر کیسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, اور یہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کے اندر بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اوور فلو کرنے لگتا ہے اور وہاں سے اسپرنگز پھوٹ پڑتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر جمع ہوتی جاتی ہے, وہ نالج ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں, علم حاصل کرتے رہتے ہیں, ان کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں, دین سے محبت آتی جاتی حتیٰ کہ وہ پھر ایسے نکلتی ہے کہ نہروں کی طرح, جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پتھروں کے بھی بہت فائدے ہیں, یعنی کچھ لوگ اس خیر کے حامل ہوتے ہیں. کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی جذب کرتی رہتی ہیں اور ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے, بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں, اور جب ان کو کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر کریک ہو جاتے ہیں. جب کریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی پھوٹ نکلتا ہے اور چشمے بہہ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذب کرتے رہتے ہیں خیر کو, علم کو, لیکن وہ ذرا اور ڈیپ ڈاؤن اندر ہی ہوتا ہے, جلدی سپرنگز کی طرح باہر نہیں آتا, پہلی قسم کی طرح نہیں ہوتا. لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے, کوئی چوٹ پڑتی ہے, کسی چیز کی ضرب ان کو لگتی ہے,
تو وہ کریک آتا ہے تو وہ ان کی خیر باہر آ جاتی ہے. اور تیسری قسم کے پتھر کون سے ہوتے ہیں کہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا گریویٹیشنل پل کی طرف کوئی پتھر لڑکنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہوتا ہے. بظاہر اس کے وہ اسباب کے ساتھ ہی لڑک رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکس کی طرح, پتھروں کی طرح بہت سٹبن نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں, گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. تو پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں, پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں, پتھر بھی پانی نکالتے ہیں, اور پانی زندگی ہے, پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوئی ہے. تو اسی طرح انسانوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کو راک کی طرح نظر آتا ہو کہ وہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کر رہا, کہیں سے اثر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ تربیت کرنے والے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر کی خیر باہر آتی ہے اور وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو, خیر کے کام کرتے چلے جائیں. یہاں سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں کہ آپ اچھے انسان تھے, آپ کو خیر ملتی رہی, اب آپ خیر بانٹنا شروع ہو گئے, لیکن ابھی آپ کے بچے اس معیار پہ نہیں. یعنی جو ماں دین کی طرف آ جاتی ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بچے فوراً نمازی ہو جائیں, فوراً وہ مسجد جانا شروع کر دیں, وہ قرآن سمجھ لیں, وہ یہ کریں وہ کریں, نیکی کے بڑے بڑے کام کریں, لیکن بظاہر یوں لگتا ہے خون جگر جلا رہے ہیں, اثر کچھ ہو نہیں رہا. بالکل مایوس نہیں ہونا, وہ ابھی جذب کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ خیر باہر نکلے گی. خیر ہی لاتی ہے, خیر سے شر نہیں نکلتا. اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے ہیں, گھر والوں کو دے رہے ہیں, آپ کا معاملہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے شر پھوٹے؟ آپ خیر کرنے والے رہیں, یعنی نیکی چھوڑے نہیں. یہ نہیں کہ بہت دعائیں مانگ لی, اب تو دعا قبول نہیں ہوتی, اتنا کچھ بتایا, اتنا کچھ سمجھایا, وہ میری تربیت کا کیا ہوا, وہ سب کچھ کہاں گیا, لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں, بس میرا خیال ہے کہ میں اب اس کام سے باز ہی آؤں. نہیں, چھوڑنا نہیں, خیر عام کرتے جانا ہے, خیر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے. جو پتھر پانی جذب نہ کرے وہ نکالیں گے کہاں سے؟ تو پتھروں کی طرح سٹبن ہی صحیح, لیکن ان میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے آگے کے درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں, اللہ کی خشیت ان کے اندر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا, اور ہمیں اپنی آیات سے, اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا, اور ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. یعنی دل کہاں سے خراب ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے نا. دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا, ہر وقت سوشلائز کرنا, ہر وقت لوگوں کے بیچ میں ہونا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ منہ سے کبھی کوئی بات نکلتی, کبھی کوئی. دوسرے خواہش پرستی, صرف وہ کام کرنے جو دل کو اچھے لگے. پھر اللہ کے علاوہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا, یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں. اور پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو جیسے انسان کا معدہ بگڑ جائے نا, وہ سونا بھی کھا لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا, وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات اس دل پہ پھر اثر نہیں کرتی. پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی بنی اسرائیل سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے, تمہاری کتاب کو مان جائیں گے. حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں, پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں, تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. کس کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 78, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ.
ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. الکتاب کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی آپ کے پاس ہوں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے. فرمایا اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسے کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کے علم کی بنیاد ان کا گمان ہوتا ہے یا صرف دنیا کے تجربات ہوتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. عقائد کی خرابی. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، یعنی برائی کے چنگل میں پھنس گیا، تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ربیع بن خثیم کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے. یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلا دینے کے لیے کافی ہیں. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دن میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کرنے کے کام ہیں؟ کیا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. کیا حق؟ کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. اور احسان برابر کے جوابی بدلے کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک وہ کریں ویسا تم ان سے کرو. یعنی اگر وہ ڈانٹ کے بات کریں تو تم بھی ڈانٹ کے بات کرنا شروع کر دو، اور اگر وہ اچھے سے بات کریں تو تم بھی اچھی بات کرو. نہیں، والدین جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو گے. اور نہ صرف والدین کے ساتھ، باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی، ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا. اور پھر سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی قولی احسان بھی اور فعلی احسان بھی. نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی ہر ایک کو سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا دوسروں سے، کسی کی بات سن لینا، اس کو جواب دے دینا، بغیر ٹانٹ کیے، بغیر طنز کیے، بغیر تانے دیے، بغیر کسی کے قصور یا اس کی غلطیوں کو یاد کرائے، بغیر چیخے چلائے، اور بات کے اندر سچائی بھی ہو. یعنی بات بھی درست ہو اور اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہو، عمدہ ہو، خوبصورت ہو. حسن سے ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. یعنی اچھی طرح بات کرو
اور پھر اس کے بعد نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو. عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پہ اسٹریس کرتے ہیں تو نماز روزہ زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے. تو مکمل دین. فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا ہے. ہم نے پہلا سپارہ پہلے بھی پڑھا ہوا، ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کے موٹیویشنل لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو. پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، صرف پسند کی چیزیں پک اینڈ چوز کر لیں. جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی. تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یعنی یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجے کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. ضد کس بات کی تھی؟ کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی. تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں ان میں سے بہت سے احکامات تورات کے اندر موجود ہیں. کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنا شروع کر دو. کتنی حیرت کی بات ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا و عصینا، ہم نہیں مانیں گے. اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے. تو یاد رکھیے جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں پڑھ کر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے. کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم مومن. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ہمارے لیے،
جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور اگر کسی گناہ کے بدولت گئے بھی چند دن تو وہاں سے نکل آئیں گے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جائیں گے، عمل چاہے کیسے بھی کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام کو کتنے گناہوں کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا؟ کتنے، ذرا نمبر بتائیے. ایک لقمہ بس جو ہی انہوں نے وہ منہ میں رکھا جنت کے لباس اتروا دیے گئے. ابلیس کو کتنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے دور کیا گیا تھا؟ ایک سجدہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے. ایک غلط بات. ہم کتنے خطرے میں ہیں. میں مایوس نہیں آپ کو کر رہی، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے اعمال کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے اس لیے جہنم میں تو وہ فلاں اور فلاں جائے گا، ہم تو جنتی ہیں. اور بڑے یقین سے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے وہاں جانے کی؟ کیا اللہ کے حکم کو آپ اوور رول کریں گے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو انجانے میں کیے تو سب کے سب ہم سے معاف فرما دے. اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں. کوئی 1000 سال بھی جیے اور بعد میں مرے 1000 سال کا ہو کے، تو بھی اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے. بنو اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ کون آتا ہے؟ جب بتایا گیا کہ جبریل، کہنے لگے ہم تو جبریل کے دشمن، کیونکہ جبریل ہم سزا لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جبریل سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ نے تو اس کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا. نہیں ہے وہ خود سے تو نہیں آئے وحی لے کر، وہ خود سے تو نہیں آتے عذاب لے کر. تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے کون لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے. یعنی قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. قرآن ہدن و بشرا ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں، نافرمان لوگ. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. تو یاد رکھیے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کی اہمیت دینا. ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا، ہمارے ہفتے کا، ہمارے مہینے کا کتنا حصہ قرآن فہمی میں گزرتا ہے. کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے. قرآن کا حفظ کرنا
بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے. قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے. اور پھر غور و فکر کیوں؟ تاکہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے اور زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگیوں سے اندھیرے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ. تو قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا چاہیے. اور بہترین موقع ہے اب انشاءاللہ دورہ قرآن کے علاوہ ڈیلی کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر لفظی ترجمہ قرآن سے آپ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے. جیسے جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پہلے سے پڑھ رکھا ہے، ترجمہ یاد کر رکھا ہے لیکن بھول چکے ہیں، 50% بھول چکے ہیں یا 70% بھول چکے ہیں، تو اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نیچے بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی تلاوت کرتے ہوئے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فریش ہو جائے گا. بہرحال سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دیباج کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. یہی ان کا کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دینا ہے. یعنی ویسے اسے بہت قیمتی بنا دیا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی وہ نہیں پورا کیا. اور بنی اسرائیل خاص طور پر کس چیز کے پیچھے لگ گئے ذرا دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. کیا کفر تھا؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. آج آپ دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ کر، دین کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کبھی جادو میں استعمال کرنے کے لیے، کبھی کوئی ایسے وظیفے بتانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو کر کے کفر نہ کرو. بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. آج آپ دیکھیں یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے. کتنی ہی خواتین ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں کہ کسی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی دوست، کسی قریبی نے ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی کا جادو کر دیا کہ ان کی آپس میں نہ بنے، حسد کی بنا پر. تو آپ دیکھیے کہ یہ ٹریٹس بھی پچھلی امت میں تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور یہی حسد ہے، اور یہ حسد ایمان کے منافی ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی صاف ہوتا ہے، وہ دل میں کسی کے خلاف کوئی گرج، بیر، حسد کچھ نہیں رکھتا، سب کو معاف کر دیتا ہے. ہاں، کسی نے جو تکلیف دی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جب میں کہتی ہوں نا معاف کر دیں تو کہتے ہیں وہ تکلیف نہیں بھولتی. وہ تو ہوتی رہے گی، معاف کرنا ایک الگ کام ہے اور تکلیف محسوس کرنا دوسری بات ہے. وہ تو جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اتنی دفعہ اجر ہی ملے گا. وہ تو آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے محسوس ہوتی رہتی ہے. اور جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی انا للہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ جو چوٹ لگی تھی اور انا للہ پڑھا تھا اور ڈھیروں اجر سمیٹ لیا تھا، وہ اجر پھر سے واپس آئے گا اور اجر ملے گا اور اجر ملے گا. اس لیے کسی بھی انسان کی طرف سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہو تو اس ہرٹ ہونے پر پریشان نہ ہو. یہ تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے نا کہ چوٹ لگے تو درد تو ہوتی ہے. پرانے زخموں میں بھی درد نکل آتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پھر سے ابھر آتے ہیں. تو اسی طرح مختلف سچویشنز میں انسان کے اندر وہ دل کے جذبات اور دل کے خیالات کسی خاص چیز کو دیکھ کر ٹریگر ہو جاتے ہیں اور انسان دکھ محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن ایسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں نرم کر دیتے ہیں. لیکن مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا. وہ کسی پہ جادو کرنے اور کسی پہ کوئی ایسی مصیبت مسلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی. اور بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے. تو یاد رکھیے
کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باذن اللہ. تو ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ کس نے جادو کیا ہے یا کوئی جادو نہ کر دے یا خوف زدہ رہیں یا ڈرے ڈرے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کر لیں. جب سردی آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. گرمی آتی ہے تو آپ ٹھنڈا کا انتظام کر لیتے ہیں. تو جب لوگوں کا حسد محسوس ہو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھ لیں. صبح شام کے اذکار اور دیگر جو دعائیں ہیں، حفاظت کی آیت الکرسی ہے، رات کو سونے کے اذکار ہیں، ان کی پابندی کریں. کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر نہ بھولیں. اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروٹیکشن میں آتا ہے، ایک فورٹ میں آ جاتا ہے، قلعے میں آ جاتا ہے اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. تو بی کانفیڈنٹ. اور اگر وہ ایمان لاتے، نہیں جادو کرنے کی بجائے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے. کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو اور انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ بات پوچھنی ہو تو رائنا نہ کہو بلکہ لفظ بدل دو اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو، کیونکہ یہ لفظ جو تھا مس یوز ہونے لگ گیا تھا. یہود آپ کی مجلسوں میں رائنا کو رائنا کہہ کے پکارتے، ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، یعنی مذاق اڑاتے تھے آپ کا. اپنے اندر کا چھپا ہوا حسد جو تھا وہ بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تم اس سے لڑو جھگڑو، اپنے الفاظ تبدیل کر لو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ ٹیز کرنے لگتے ہیں یا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ روز لڑائی کریں ان سے. پھر فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، بعد اس کے کہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہم نماز پڑھ لیتے، زکوٰۃ دے دیتے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، فرض ادا ہو گیا، بس اب ہم دنیا کے لیے آزاد ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا جلدی سے جا کے 4 ٹکرے مار کے واپس پھر دنیا کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، اور بھول گئے کہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور اس کے بعد چھوٹی نیکی بڑی نیکی جو بھی خیر کا کام کرو گے، اور اس میں پھر وہ یاد کر لیجئے ظاہری باطنی اقوال افعال، جو بھی کچھ کرو گے اسے اللہ کے یہاں پالو گے، وہ تمہارے اعمال نامے میں تمہارے سامنے آ جائے گا، تک ایک ڈاٹ بھی وہاں نظر آئے گا تمہیں. تو اس لیے مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات، وہ اس لیے نہیں پیچھے رہتا کہ لوگ تو کوئی نیکی کرتے نہیں تو میں کیوں کروں، نہیں، مجھے اپنے لیے کرنا ہے. وہ اچھی مثالوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتا ہے، پیچھے والوں کو نہیں. پیچھے والوں کو فالو کرنے والا کہاں رہ جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو آگے جا رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہاں تک جانا ہے. بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے رہتے تھے اور خود کو جنت کا مالک سمجھتے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف فرقے بن چکے ہیں، کیونکہ یہ 2 نام بھی فرقہ وارانہ نام تھے، اور
صرف ہر کوئی اپنے فرقے والے کو جنتی سمجھتا ہے، اپنا جنتی بھائی، اور باقی سب جہنمی. تو اس طرح کے جنت جہنم کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے. ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اپنی رضا کو پانے کے لیے. اور وہ یہاں بتا دیے کہ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا، حکم سنا، سر تسلیم خم، اللہ لبیک اللہم لبیک، آپ نے حکم دیا میں کر کے ہی دم لوں گی، اور وہ محسن بھی ہو، نیکی کرتا چلا جائے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم دو بڑی مصیبتیں، ان سے نجات کے لیے انسان کے اندر اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے. تو آیت نمبر 112 میں اخلاص اور احسان کا سبق دیا گیا ہے، اور یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہیں. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اور انہی کی طرح بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے. بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے. لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی نیکی خیر اور بھلائی کے کام پہ نہیں ہے اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حقیقت میں نیکی کے کام کون کر کے آیا ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب سے معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، بنسبت اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کر کے دوسروں کو گمراہ قرار دیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو یاد رکھیے یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے مسجدیں ویران ہوں. آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگ بد دل ہو کر مسجد جانا ہی چھوڑ دیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کر لو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ایسے ہیں؟ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی کیوں نہیں آ جاتی. اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برا کرنے والوں کو ڈراتے بھی ہیں. کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں. اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یعنی یہ دراصل 2 فرقہ وارانہ نام تھے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تب تم ہدایت پہ ہوگے جب ہمارے طریقے پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت یہ دراصل ہدایت ہے. اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. تو علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور خواہش کے پیچھے چلانا یہ شیطانی جال ہوتا ہے دراصل. اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں
کہ کوئی شخص شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہے. نمبر 1، وہ نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے. نعمتوں پہ بڑا غرور ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے، چاہے وہ علم کا غرور ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے حسن کا. یہ ناپسندیدہ ہے. نمبر 2، اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، یعنی بوسٹنگ بھی کرتا ہے. نمبر 3، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے. اور نمبر 4، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ چلتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ صرف اچھے مخارج اور تجوید سے پڑھنا ہی نہیں، بلکہ سمجھ کر پڑھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا. پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہی لیڈرشپ کے لائق ہوتا ہے. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. تو یہ ورثہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. مساجد کو پاک رکھنا چاہیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کی عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کیا اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. مومن عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے، یا اللہ قبول بھی ہو جائے. اور اس میں ان دو عظیم الشان پیغمبروں کی عاجزی کی دلیل بھی ہے. ہمیں بھی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر کے ہمبل رہنا چاہیے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر مہربان ہو جا. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر آپ دیکھیے مزید دعائیں کہ اللہ یہ عمارت تو ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بھی اطاعت کی توفیق دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی مساجد تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہاں ہارڈلی کبھی جاتے ہیں، یا وہاں تعلیم کا سلسلہ کم ہی کوئی شروع کرتے ہیں. وہ بیچاری سارا دن خالی پڑی رہتی ہیں، بے آباد پڑی رہتی ہیں. تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے. اور پھر وہاں دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصاً توبہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے. وہ صرف اپنے وقت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اپنی نسل اور اپنی اولاد کی فکر میں کیا مانگا؟ ایک رسول مانگا جو آئے اور ان کو تعلیم دے، کتاب کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، اندر باہر سے ان کو صاف کرے. آپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا ملے ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد؟ میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کی بہاریں دکھا دینا، ان کی شادی ہو جائے، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کی ڈگری اچھی ہو جائے، ان کو آگے اولاد سے نوازنا وغیرہ وغیرہ. اس سے آگے کہ ان کی دین کی تعلیم کا بھی کوئی انتظام ہو جائے اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان پہ قائم رکھنا. یہ پہلی دعائیں بری نہیں ہیں.
نہ میں ان کا کوئی مذاق اڑا. یہ بھی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو. آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے, کیا ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا, اس کے لیے اتنا مال خرچ کیا, فکر مند ہوئے, محنت کی, تکلیف اٹھائی جتنا ہم نے ان کی دنیا کے لیے فکر کی؟ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے سے کون پھرے مگر وہ جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو, صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا, اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا. جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا, اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا, یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو, بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے, بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. آج ہم سب کے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیں, اور صرف دعا ہی نہ مانگیں بلکہ ان سے اس بات کا عہد لیں, ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کریں کہ تم نے اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, صرف اپنی نہیں, اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی. اور یہ چیز بچپن سے ان کے اندر ڈالیں, ڈرل کریں, ان کے اندر ڈال دیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں, کہ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرتے رہے, مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہے. کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ نے کبھی پوچھا اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. تو اولاد نے بھی کیا کہا؟ نحن لہ مسلمون. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا, اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی پہلے بزرگان تو گزر گئے اچھے کام کر کے, وہ تو اپنے ساتھ نیکیاں سمیٹ کر لے گئے. آج اگر ہم صرف اس پہ فخر ہی کرتے رہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں یا ان کی ملت سے ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں, تو اتنا کافی نہیں جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے, اور سب سے پہلے اس توحید کا اعلان جو انہوں نے کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. جیسے آج مسلمان مختلف فرقوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فرقے میں یا اس گروہ میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے, توحید کا طریقہ, ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ. قولو, سب کہہ دو. قولو, انہوں نے اپنے فالوور سے کہا سب کہو. آمنا, آپ پڑھ سکتے اس آیت کو سب مل کے پڑھیے. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت, اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے, اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے, سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو رسول مانتے ہیں, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آج اس پلانٹ پہ صرف مسلمان وہ امت ہیں کہ جو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں, اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو, اپنی اولادوں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، اور عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین یہ اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے خوبصورت کون سا طریقے زندگی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی کیا وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے، کیوں؟ کہ انسان دوسرے کے عمل پہ بھروسہ نہ کرے، یہ نہ کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا، کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن حسب نسب فائدہ نہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اس پارے کے کم از کم 3 ایکشن پوائنٹس اپنی ڈائریز میں لکھ لیجئے، اور کل بھی آپ اپنی ڈائری اور پین ضرور لائیے، کچھ نہ کچھ نوٹس ضرور لیجئے تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ فائدہ دیں، انشاءاللہ لانگ ٹرم فائدہ دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔